وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ویڈیو تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہیں یہ نہ کہیں کہ سنی اور دیوبندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بات میں نے نہیں کی ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ بات خود ایک دیوبندی مولوی نے کی ہے، اس لیے میں اب اس کی بات کو پلٹاتے ہوئے جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس سے کسی نے سوال کیا، مولانا مکھی ایک ہے، مکھی، میں اس کو مکھی نہیں کہتا، مکھی کہتا ہوں، کیونکہ وہ زخم پر بیٹھتا ہے، صحیح جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ وہ کبھی حضور سید اعلی حضرت کے بارے میں الٹا سیدھا اناپ شناپ بولتا ہے، کبھی دوسروں کے بارے میں اناپ شناپ بولتا ہے، اس لیے میں اس کو مولانا مکھی نہیں، مولانا مکھی کہتا ہوں۔ تو اب دیکھیے، آپ سے میں گفتگو یہ کرنے والا ہوں کہ جو ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں جو ڈرامہ چل رہا ہے کہ اس کے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے عثمان، یا پھر ان کے والد محترم جن کا نام ارطغرل غازی تھا وہ، یا پھر ان کے والد محترم سید سلیمان شاہ، یا جتنے بھی وہ لوگ سارے جنگ میں لڑ رہے تھے اور اسلام کی شان و شوکت کو آگے بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے تقریباً سالوں تک لڑائی جاری رکھی اور 600 سال تک سلطنت عثمانیہ اس دنیا پر قائم رہی۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی، نہ برما میں مسلمانوں کو مارا گیا، نہ ہی ملک شام کے اندر مسلمانوں کو ستایا گیا۔ مطلب یہ کہ جب تک سلطنت تھی تب تک ایک بھی مسلمان کو کہیں پر بھی نہیں ستایا گیا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جہاں پر بھی مسلمان پر انگلی اٹھائی جاتی تھی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا جو علم بردار ہوتا تھا وہ فوراً جا کر کے اس کی سزا دیتا تھا اور اس کو وہیں پر روک دیتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا اور توڑنے کے بعد اس کے بعد لگاتار مسلمانوں پر ظلم اور اتیاچار کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک تھمنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد سے ہی جو اسرائیل ہے اس نے یہاں پر قبضہ کیا اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی سلطنت کو دور تک پھیلا دیا۔ لیکن اگر سلطنت عثمانیہ ہوتی نا تو کبھی یہ کام نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی علم بردار تھے، ارطغرل غازی تھے، سید سلیمان شاہ تھے، یا پھر ان کے جتنے بھی بچے تھے، یا جتنے بھی لوگ فوج میں شامل تھے، یا اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے جو سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے، اس وقت کیا وہ لوگ سنی تھے یا دیوبندی تھے، یہ یا وہابی یا شیعہ تھے، کون تھے وہ؟ جب آپ اس بات پر غور کریں گے نا تو انشاءاللہ العزیز میں آپ سے بتاؤں گا کہ وہ سارے کے سارے سنی مسلمان تھے۔ آج جتنے معمولات پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، آج سے 800 سال پہلے انہی معمولات پر عمل کیا جاتا تھا۔ قبر کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی تھی، قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم کی جاتی تھی۔ جیسے کہ آج سنی، حنفی، بریلوی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ پاکستان کے ممتاز حسین قادری کو دیکھ لیں کہ جس نے گستاخ کا گلا کاٹ دیا، اس کو قتل کر دیا، لیکن اپنے آپ خود پھانسی پر جا کر جھول گیا اور اس نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرے یہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کون تھا وہ مولانا الیاس قادری کا ہی مرید تھا، مولانا الیاس کا مرید تھا اور انہی کی تربیت میں پلا ہوا تھا، جس نے گستاخ کو واصل جہنم کر کے یہ بتا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ سنی، حنفی، بریلوی کسی بھی طور پر حضور کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اب آپ کہیں گے مولانا آپ تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے سب سنی تھے اور تقریباً 100 سال پہلے تک وہاں پر پوری سلطنت عثمانیہ میں سنی حضرات تھے، اور اس سے سب سے بڑا جھٹکا لگتا ہے دیوبندیوں کو، کیونکہ انہوں نے اب تک اپنے چیلوں چپیٹوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ سنی حنفی جو ہیں یہ صرف 50 سال 100 سال پہلے سے نکلے، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ ان کے منہ پر یہ سب سے بڑا ہتھوڑا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، مولانا مکھی جو خود ان کا مولانا ہے اور حرم شریف میں بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کو الٹی سیدھی حدیثیں، جھوٹے واقعات سناتا ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس کی زبان سے سنانے جا رہا ہوں۔ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ جتنے بھی سلطنت عثمانیہ کے علم بردار تھے وہ سب سنی تھے، سنی بریلوی تھے۔ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا، آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیے گا۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے پہلے یہاں ترکی حکومت تھی تو اذان ہو، تو وہ تمہاری بریلوی بھائی تھے نا، وہ تو تمہاری برادری کے تھے، ان کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے۔ قبول یا ربی، الفاتحہ۔ بسر جناب حضرت عبدالقادر الگیلانی، الفاتحہ۔